آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ پیارے دوستو، صاحب تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن قیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار سقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جانی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک مہاروی بھی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قاسیہ میں رہتے تھے۔ مختار سقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت انہیں لے کر مختار سقفی کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا کہ اے اللہ اور اللہ کے رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہیں؟ مجھے بتاؤ، مجھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کراؤ۔ ظالموں، اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جاننے کے لیے تیار نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں، ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار نے کہا کہ نہیں، تم نے نواز رسول پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہ آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، اور آج ہم میں سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا کہ تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار سقفی نے حکم دیا کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کو کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اسی طرح تڑپ کر مرے گا۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جہنمی اور مہاروی کو قتل کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن عقیل تائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس اور اسلحے پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے عبداللہ بن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ہمراہ بھیجا۔ جب وہ مختار سقفی کی طرف پکڑ کر اسے لا رہے تھے، حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو کہ حاتم تائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار سے سفارش کرو کہ ہماری بھائی کو چھوڑ دے۔ عدی بن حاتم مختار سقفی کے پاس پہنچا اور سفارش کرنے لگا۔ وہ عدی کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آیا، اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ادھر حکیم کو ابھی مختار سقفی کے پاس لایا نہیں گیا تھا، سپاہی اسے لے کر آ رہے تھے کہ وہ راستے میں ہی تھے۔ جب ان سپاہیوں کو خبر ہوئی کہ عدی بن حاتم، جو کہ اس وقت مختار سقفی کے پاس بیٹھا ہے اور حکیم کی سفارش کر رہا ہے، تو مختار سقفی نے اس کی سفارش بھی قبول کر لی ہے، وہ حکیم کو رہا کر دے گا، تو ان سپاہیوں نے راستے میں ہی اس قاتل کو انجام تک پہنچایا۔ انہوں نے اسے ایک کمرے میں بند کیا اور کہا تو نے حضرت عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتاریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم تجھے تیروں کا نشانہ بنائیں گے۔ یہ کر انہوں نے اسے تیروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا، اسے نشان عبرت بنا دیا۔ دوستو، ایک شخص جس کا نام زید بن رکاب تھا، اس بغبغ نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی پر لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ میں پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو اسی طرح قتل کر۔ اور پھر آخر میں زید بن رکاب نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے پیٹ میں ایک تیر مارا تھا جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ ابن رکات کہا کرتا تھا ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی پر لگا کوشش کے باوجود وہ تیر نہ نکال سکا۔ مختار سقفی نے ابن کامل اور اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا، وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک کرو، بلکہ تیر و پتھر مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا کہ دیکھو، اگر جان باقی ہے تو اسے باہر لاؤ۔ اس کی جان بھی ابھی باقی تھی، اسے باہر نکالا گیا
ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔ عبیداللہ ابن زیاد وہ نامنہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بغبغ کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا اور مختار ثقفی نے اس کا مقابلہ کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج دے کر موصل بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ اس کی فوج باغ کھڑی ہوئی۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ مخالف فوج میں جو بھی نظر آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا کہ ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ پر رکھوائے جس جگہ اس مغرور حکومت اور اس مغرور شخص نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا تھا۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ، اسی دارالامارات میں اسے بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا گیا۔ قاتلان امام حسین علیہ السلام طرح طرح کے عذاب ہوئے۔ جو لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا گئے تھے، ان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، ان میں سے 10,000 کوفی مختار ثقفی کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ بچا جس نے آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو، اسی دنیا کا عذاب نہ پایا ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کچھ کوڑی ہوئے، کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی تاریخی اور اسلامی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔